بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زہیب خان، ایک ایسا نام جو برسوں تک بزنس ورلڈ میں چمکتا رہا۔ لوگ میرے ابو کو کنگ آف ٹیکسٹائل کہتے تھے۔ ہم دو بھائی تھے، میں بڑا۔ ابو کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ میں پڑھ لکھ کر ان کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاؤں، اس لیے مجھے انٹرنیشنل بزنس کی تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا۔ ان کے خواب بڑے تھے اور شاید ان کے خوابوں سے زیادہ مجھ پر یقین۔ تعلیم مکمل ہوئی، ڈگری ہاتھ میں آئی، لیکن دل میں کوئی واپسی کا جذبہ نہیں تھا۔ میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ مجھے پاکستان سے محبت نہیں تھی۔ وہاں کی دھول، شور، تنگ سوچ، سب کچھ مجھ سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میں نیو یارک کی سرد سڑکوں پر اپنی مرضی سے چلتا تھا، اپنی دنیا میں رہتا تھا۔ میرے ارد گرد کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ یہاں سب کچھ میرے حساب سے تھا۔ ایک دن اچانک افنان کا فون آیا، وہی میرا بچپن کا جگری دوست۔ اس کی آواز میں خوشی چھپی ہوئی تھی۔ بھائی، میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ مہندی 15 کو ہے، بارات 17 کو۔ تو نہیں آیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میں ہنسا۔ یار تو جانتا ہے میں ایسے فنکشن سے کتراتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو کیا میرے لیے نہیں آئے گا؟ وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ دل میں کچھ نرمی تھی اس کے لیے۔ بچپن کے وہ دن یاد آ گئے جب ہم دونوں سائیکل لے کر پورے محلے میں گھوما کرتے تھے۔ دوسری طرف ابو کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ فون پر ماں کی آواز سن کر دل ہل جاتا۔ بیٹا، تمہارے ابو بار بار تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ بزنس اب اکیلے تمہارے بھائی کے بس کا کام نہیں۔ ابو سے فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، واپس آ جاؤ زہیب، اب وقت ہے کہ تم ہماری امیدوں کا سہارا بنو۔ ان کی یہ لائن میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بیمار ہے اور مزید انکار شاید انہیں توڑ دے۔ واپس آ گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو ایک عجیب سی بو آئی، مٹی کی، دھوئیں کی، زندگی کی۔ ماں، بھائی، چاچو سب ایئرپورٹ پر تھے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھائی کی آنکھوں میں شکایت، اور چاچو کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ۔ سب مجھے لے کر سیدھے گھر آ گئے۔ ماں نے گلے لگاتے ہوئے کہا، بس سب تو آ گیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموش رہا۔ میرے لیے یہ واپسی ایک وقتی مجبوری تھی۔ 2 دن گزرے، گھر میں ہر وقت شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پھپھو، خالہ، ماموں کی بیگم سب نے ایک ہی مشورہ دیا، زہیب اب تم بھی شادی کر لو، تمہاری عمر ہو گئی ہے۔ میں بس مسکرا کر رہ جاتا، دل میں کہتا مجھے شادی نہیں کرنی۔ کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ کشش محسوس نہیں ہوئی جو باقی سب کو ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ میرا معیار کچھ اور ہے۔ میرے جیسے شخص کو کوئی خاص چاہیے، اور خاص یہاں کہاں۔ مہندی میں 2 دن باقی تھے۔ افنان نے خاص طور پر کہا تھا، مہندی میں ضرور آنا، میری ہونے والی بیوی کی سب سے عزیز دوست بھی آئے گی، تجھے ملاؤں گا۔ میں نے کہا، اوکے بھائی، آ جاؤں گا۔ ان 2 دنوں میں گھر والوں نے مجھے سکھایا کہ مہمانوں سے کیسے پیش آنا ہے۔ بزنس کی فائلز دکھائیں اور ابو نے تو یہاں تک کہہ دیا، اب تمہیں کمپنی کے بورڈ میں بٹھانا ہے۔ میں نے سب کچھ سنا، سر ہلایا، لیکن دل ابھی تک نیو یارک کے اس فریڈم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مہندی کا دن آ گیا۔ دن بھر کام میں رونق رہی۔ افنان کے فون پر فون آتے رہے، آ رہے ہو نا، لیٹ نہ ہو جانا۔ شام ہوتے ہی میں نے ڈریسنگ روم میں جا کر اپنا فیوریٹ کرتا نکالا، برانڈیڈ سفید جس پر ہلکا سا گولڈن کام تھا۔ ماں نے دروازے سے جھانک کر کہا، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپ کو تو میں ہر حالت میں خوبصورت لگتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی نکال کر گیٹ پر لے آیا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، بال پرفیکٹ، شوز پالش، اور خوشبو ویسی جو صرف خاص مواقع پر لگاتا ہوں۔ جیسے ہی گاڑی سے اترا، فنکشن ہال کے باہر روشنیوں کی چمک آنکھوں میں لگی۔ سب لوگ کہکے مار رہے تھے، موسیقی چل رہی تھی، ڈھول کی تھاپ پر کزنز ناچ رہے تھے۔ میں نے سانس بھری اور دل میں کہا، چلو دیکھتے ہیں آج کا جشن کیسا ہوتا ہے۔ میں ہال میں داخل ہوا، لیکن ابھی تک میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں وہ پل، وہ لمحہ، آج کا دن سب کچھ بدل دینے والا ہے۔ ہال میں قدم رکھتے ہی شور اور روشنیوں نے میرا استقبال کیا۔ ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، ڈھول کی تھاپ پر لڑکے ناچ رہے تھے، کزنز چیخو پکار کر رہے تھے، کیمرہ مین ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ میں نے ایک طرف بیٹھنے کو ترجیح دی، زیادہ گپ شپ میرا مزاج نہیں تھا۔ ویٹر ٹرے لیے میرے پاس آیا، میں نے ٹھنڈا پانی دیا اور نظریں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ ہر کوئی مصروف تھا، خوش نظر آ رہا تھا۔ افنان کا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا، بھائی آپ بیٹھے کیوں ہیں، ڈانس کریں نا۔ میں نے مسکرا کر انکار کیا،
یار میں یہاں صرف تم لوگوں کے لیے آیا ہوں، ناچنے کا شوق نہیں۔ اسی دوران میری نظر سٹیج کی طرف گئی۔ افنان اور اس کی ہونے والی بیوی ہنستے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ چند لڑکیاں بھی تھیں، روایتی کپڑوں میں خوش مزاج، مصروف، لیکن ایک چہرہ واقعی سب سے الگ تھا۔ وہ گولڈن اور گرین لباس میں بیٹھی تھی، انداز سادہ مگر آنکھوں میں گہری خاموشی۔ میں نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے جیسے ارد گرد کا منظر ساکت ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے میری توجہ اتنے گہرے طریقے سے کھینچی تھی۔ وہ نہ ہنس رہی تھی نہ کسی کے ساتھ زیادہ بات کر رہی تھی، بس بیٹھی ہوئی تھی، خاموش مگر مکمل۔ میں نے اپنے فون کیمرے کا رخ بدل کر تصویر لینے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی خود کو روکا۔ یہ تو کیا کر رہا ہے زہیب؟ خود کو ٹوکا۔ میں نے نظریں ہٹائیں، پانی کا گھونٹ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ ڈانس پرفارمنس کے ایک گروپ سٹیج پر آیا۔ شور بڑھ گیا، لیکن میری توجہ اس شور میں بھی اسی چہرے پر تھی۔ وہ کبھی کبھی سر اٹھاتی، کچھ کہتی اور پھر نظریں جھکا لیتی۔ کوئی خاص بات نہیں کر رہی تھی، لیکن ہر انداز میں خودداری تھی۔ افنان مجھے دیکھ کر سٹیج سے نیچے آیا، میرے پاس آ کر بیٹھا۔ کیسا لگ رہا ہے فنکشن؟ زبردست، سب کچھ پرفیکٹ ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اس نے کہا، یار تجھے لے کر ہی ٹینشن تھی، تو آیا تو دل مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ اٹھ کر آگے بڑھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ لمحے بعد وہی لڑکی سٹیج سے اتری۔ مجھے لگا جیسے میں اٹھ کر اس کے راستے میں آ جاؤں، شاید کوئی بات ہو جائے۔ میں واقعی ایسے کھڑا ہوا کہ وہ مجبوراً میرے سامنے آئے۔ وہ آئی، میری طرف دیکھا، ایک لمحے کو اس کی نگاہیں میری آنکھوں سے ٹکرائی، اور پھر وہ خاموشی سے میرے قریب سے گزر گئی۔ کوئی تاثر نہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی حیرت نہیں، بس گزر گئی جیسے میں وہاں تھا ہی نہیں۔ اوہ، میں نے زیر لب کہا۔ ایک لمحہ جس سے میں بہت کچھ امید کر بیٹھا تھا، ختم ہو گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے شاید۔ میری نظریں اب بھی اس کے تعاقب میں تھیں۔ ایک موقع پر وہ کچن کے پاس سے گزری تو افنان کی بیوی نے اسے آواز دی، حریم، پانی لے آؤ ذرا۔ حریم، میں نے دل میں نام دہرایا۔ اب میں جانتا تھا وہی ہے۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کو تھا۔ میں نے موقع دے کر افنان کو پکڑا، وہ بھی گفٹ لینے کے کام میں مصروف تھا۔ یار ایک بات پوچھنی ہے، وہ لڑکی، وہی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بیٹھی تھی گولڈن گرین سوٹ میں، اس کا نام حریم ہے نا؟ افنان نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیا ہوا؟ بس ویسے ہی، اچھی دوست لگ رہی ہے تمہاری بیوی کی۔ پکی دوست ہے، جتنے ہم دونوں دوست ہیں اتنے ہی یہ دونوں بھی ہیں۔ وہ ہنسا۔ اچھا، یہ کہاں کی ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ارے بس کراچی کی ہی ہے، تفصیل پھر کبھی، ابھی تو شادی سنبھالنی ہے بھائی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دل میں سوالوں کا طوفان تھا، لیکن میں نے خود کو روکا۔ زیادہ کھود کرید کرنا فی الحال مناسب نہیں لگا۔ میں واپس اپنی جگہ بیٹھا اور کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ فنکشن ختم ہوا، لوگ جانے لگے، لیکن میرے اندر کچھ شروع ہوا تھا۔ حریم، ایک نام، ایک لمحہ، ایک انکار جس نے میرے دماغ میں جگہ بنا لی تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سیٹ سے ٹیک لگائی۔ ڈرائیور نے آئینہ سیدھا کیا۔ میں نے کہا، بس چلو۔ گاڑی چلی، لیکن میرا ذہن وہیں رکا ہوا تھا، اس لمحے میں، اس چہرے پر۔ مجھے نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا ضرور جان گیا تھا، وہ عام نہیں تھی، اور شاید میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے دن میں افنان کے گھر گیا۔ اس کا کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسا بچپن میں ہوتا تھا، بس تھوڑا سا سنوارا ہوا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی میں نے بات شروع کی، یار وہ حریم عجیب سی لڑکی ہے۔ افنان نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ کیا مطلب عجیب؟ سیدھی بھی ہے اور مغرور بھی لگتی ہے۔ تم دونوں اتنے قریبی ہو، اس کے بارے میں کچھ تو جانتا ہوگا۔ افنان نے ہنکارا ابھرا، جانتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نے بیٹھک کے دروازے بند کیے اور آرام سے صوفے پر ٹیک لگا لی، جیسے مکمل سچ سننے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں۔ حریم کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتی ہے۔ اس کا باپ جوتے ٹھیک کرتا ہے، موچی ہے، لیکن عزت سے کماتا ہے۔ ماں کچھ سال پہلے انتقال کر گئی، اکلوتی بیٹی ہے، ساری توجہ اسی پر ہے۔ افنان تھوڑا سا رکا، پھر بولا، اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اسکالرشپ پر، کتابوں سے رشتہ بچپن سے ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اور تمہاری بیوی کی دوست کیسے بنی؟ کالج کے زمانے کی بات ہے، دونوں نے ایک ہی وقت پر داخلہ لیا، ساتھ پروجیکٹس کیے، اور آج تک ایک دوسرے کے سائے کی طرح ساتھ ہیں۔ حریم کے اندر خودداری ہے، اسی نے اسے خاص بنایا ہے۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل میں ایک اور ہی خیال جنم لے چکا تھا، موچی کی بیٹی
اور اتنی خود مختار، یہ سوچ میرے دماغ میں کسی کیڑے کی طرح کلبلانے لگی۔ واپسی پر میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، مجھے ایک پتہ معلوم کرنا ہے۔ میرے ایک خاص آدمی کے ذریعے میں نے حریم کا ایڈریس نکلوا لیا۔ تفصیلات آ گئی، محلہ، گلی، گھر کا نمبر، سب کچھ۔ اگلی صبح میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا، وہ پوچھے بغیر چل پڑا۔ ہم جیسے لوگ جب کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ایک بوسیدہ تنگ سی گلی میں گاڑی روکی گئی، چاروں طرف چھوٹے سے مکان، دھوپ میں سستاتے لوگ، چھتوں پر خشک ہوتے کپڑے۔ میں گاڑی سے اترا اور مخصوص دروازے پر جا کر دستک دی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، سامنے وہی چہرہ، حیرت، الجھن اور ایک لمحے کے لیے خاموشی۔ آپ؟ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ میں نے سنبھلا ہوا انداز اختیار کیا۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، ابا گھر پر نہیں ہے، اسی لیے آیا ہوں۔ جو بات کرنی ہے صرف آپ سے ہے۔ چند لمحے تذبذب کے بعد وہ پیچھے ہٹی۔ آئیے۔ میں اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا کمرہ، صاف ستھرا، ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں رکھی تھیں، دیوار پر چند اسلامی اقوال، پنکھا چل رہا تھا مگر گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھیں۔ وہ اشارہ کر کے خود کھڑی رہی۔ میں نے سیدھا مدعا شروع کیا۔ افنان نے بتایا آپ پڑھائی میں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کے والد ایک موچی ہیں۔ ظاہر ہے اتنے اخراجات اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے اپنی جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا، میز پر رکھا۔ اس میں کچھ رقم ہے، تحفہ سمجھ لیجئے، کوئی شرط نہیں، کوئی تقاضا نہیں، بس میری طرف سے مدد۔ وہ ٹھیک سے میری طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ سچ میں؟ یہ تو میں نے خلوص سے دیا ہے۔ میرے ابا غریب ضرور ہیں لیکن عزت سے کماتے ہیں۔ میرے تعلیمی اخراجات بھی وہی اٹھا رہے ہیں۔ میں کسی غیر مرد کی مدد کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتی۔ میں نے دوبارہ لفافہ اس کی طرف سرکایا۔ سوچ لیجئے، میں بزنس مین ہوں، کسی پر احسان نہیں کرتا، یہ صرف ایک تعارف ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ برائے مہربانی آپ یہ لفافہ واپس رکھیں اور گھر سے چلے جائیں۔ میں اکیلی ہوں اور آپ کا یہاں ہونا مناسب نہیں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے لفافہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب رکا۔ ایک مشورہ دوں؟ کبھی کبھی خودداری ضرورت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بولی نہیں، بس دروازہ کھول کر کھڑی رہی۔ میں باہر نکلا، دروازہ بند ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شیشہ اوپر کر دیا۔ دروازے بند ہوئے لیکن دماغ میں دروازے کھل گئے تھے۔ حریم کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ اس کے انکار نے میرے اندر وہ کچھ چھین لیا تھا جو شاید بچپن سے میرے ساتھ تھا، تسلط، کنٹرول، اختیار۔ میں نے بزنس ڈیلز میں بڑے بڑے فیصلے کیے تھے، ہر بار جیت میری تھی، لیکن آج ایک تنگ گلی میں رہنے والی لڑکی نے میرے سامنے میری حیثیت پر سوال کھڑا کر دیا تھا۔ اگلے دن صبح میں دفتر نہیں گیا، بس ایک کمرے میں بیٹھ کر بار بار وہ منظر سوچتا رہا۔ تو وہ سمجھتی ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، یا یہ سب اس کی اداکاری ہے؟ میں نے اپنے خاص آدمی عارف کو بلایا۔ پتہ کرو اس کا روز کا معمول کیا ہے، کب کہاں جاتی ہے، اس کے والد کہاں کام کرتے ہیں، کب آتے جاتے ہیں۔ عارف نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل تک ساری رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی صاحب۔ اگلے دن جیسے عارف دفتر میں داخل ہوا، میں نے گھڑی دیکھی، 10 بجے، مطلب ابا کہیں نہ کہیں کام پر ہوں گے۔ عارف نے کہا، ان کے والد ریگل چوک پر سڑک کنارے کام کرتے ہیں، پرانے گاہک ہیں، روز آتے ہیں، چھتری لگا کے جوتے مرمت کرتے ہیں، زیادہ دیر وہیں بیٹھتے ہیں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، ایک کام کرو، گاڑی تیار رکھو، شام کو ریگل چوک جانا ہے۔ شام 4:30 بجے میں گاڑی میں بیٹھا، عارف کے ساتھ۔ میں نے سیاہ شیشے لگوا رکھے تھے تاکہ پہچانا نہ جا سکوں۔ ریگل چوک پہنچے تو وہی منظر تھا جس کی مجھے اطلاع دی گئی تھی۔ ایک درمیانی عمر کا شخص جھکے ہوئے کام کر رہا تھا، چہرے پر محنت کے آثار مگر تنہائی اور خاموشی ساتھ ساتھ۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے خود کو روکا، لیکن پھر ایک عجیب خیال آیا، اگر یہ شخص کچھ دن کام نہ کر سکے تو حریم مجبور ہو جائے گی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا، گاڑی آہستہ کرو، جب وہ سڑک پر آئے ہارن دو۔ چند لمحے بعد وہ واقعی اٹھا، شاید کسی گاہک کو رخصت کرنے۔ جیسے ہی وہ سڑک کے کنارے آیا، ڈرائیور نے ہارن دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اگلے لمحے میری گاڑی کا بایاں کنارہ اس کی ٹانگ سے ٹکرا گیا۔ دھچکا ہلکا تھا مگر اثر گہرا۔ لوگ دوڑے، چیخو پکار ہوئی۔ میں فوراً پیچھے کی سیٹ پر جھک گیا۔ عارف نے حالات سنبھال لیے۔ بس ہلکی چوٹ ہے، فکر نہ کریں، ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ ہم نے قریب کے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں موقع سے غائب ہو گیا، لیکن عارف وہیں رہا۔
ڈاکٹروں کو ہدایت دی گئی کہ کسی بھی لاگت کی پرواہ نہ کرے، تمام اخراجات میں ادا کروں گا۔ اس عمل سے میں نے خود کو مسیحا بنا لیا تھا، ایک ہمدرد، ایک مددگار۔ رات کو عارف نے رپورٹ دی، صاحب حریم اسپتال آئی تھی، رو رہی تھی، پریشان تھی۔ ہم نے بتایا کہ کوئی مخیر آدمی ان کے والد کا علاج کروا رہا ہے۔ وہ بار بار پوچھتی رہی کہ کون؟ میں نے ہنکارا بھرا، اگلی بار پوچھے تو بتانا زہیب خان۔ 2 دن بعد میں خود ہسپتال پہنچا، سفید قمیص شلوار، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ۔ استقبالیہ پر جا کر پوچھا، افتخار صاحب کا کمرہ کون سا ہے؟ نرس نے بتایا، کمرہ نمبر 6، لیکن ابھی وہاں ان کی بیٹی ہیں، ملنے دیں گی تو آپ جا سکتے ہیں۔ میں آہستہ سے کمرے کی طرف گیا، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ حریم اندر کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے باپ بے ہوشی میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، حریم چونکی، پلٹ کر دیکھا۔ آپ؟ میں مسکرا کر اندر آیا، بس خیریت پوچھنے آیا ہوں، سنا تھا آپ کے والد زخمی ہو گئے ہیں۔ دل دکھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جو کچھ ہوا اتفاق تھا، لیکن میں نے سوچا کسی طریقے سے آپ کی مدد کر سکوں تو کیوں نہ کروں۔ وہ پلٹ کر باپ کو دیکھنے لگی، آپ نے ہی علاج کے اخراجات دیے؟ جی، کیونکہ مجھے لگا آپ کو اس وقت کسی کا ساتھ چاہیے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر بولی، کیا آپ کو ہر چیز میں اختیار چاہیے؟ نہیں، میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد وہ ہوتی ہے جو وقت پر خاموشی سے دی جائے، احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے گلدستہ اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے نہیں لیا۔ یہ بھی رکھ لیجئے، اور شاید اگلی بار آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ مجھے ہمیشہ ایک ہی زاویے سے کیوں دیکھتی ہیں؟ اس کا جواب مختصر تھا، کیونکہ آپ ہمیشہ ایک ہی انداز سے آتے ہیں۔ میں خاموشی سے پلٹ گیا، دروازہ بند کیا اور دل میں سوچتا رہا، یہ لڑکی ہے یا آئینہ، میری ہر حرکت کو جان لیتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھا تو عارف نے پوچھا، کچھ ہوا صاحب؟ میں نے نظریں جھکائیں، نہیں، لیکن کچھ ہونا ابھی باقی ہے۔ 3 دن تک حریم کی کوئی خبر نہیں ملی، نہ ہسپتال سے کال آئی، نہ کسی ذریعے سے اطلاع۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ یہ جانتا تھا کہ مجبوری ہر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، بس وقت کا انتظار تھا۔ چوتھے دن دوپہر کے وقت فون بجا، نمبر انجان تھا۔ کال اٹھائی تو دوسری طرف وہی آواز تھی، دبی، تھکی ہوئی مگر واضح۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر لاپرواہی سے کہا، حکم کریں۔ میں آپ کی مدد لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب مجبور ہوں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپریشن فوری کرنا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ ہے، وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ کتنی رقم چاہیے؟ 2 لاکھ سے اوپر۔ اور کب تک چاہیے؟ آج شام تک۔ پتہ وہی ہے؟ جی۔ میں نے فون بند کیا، لمحے بھر کو آنکھیں موند لی، جیسے کوئی پرانی جیت دوبارہ حاصل ہونے جا رہی ہو۔ شام ہونے تک میں نے پیسے ارینج کیے، ہسپتال بھیج دیے، لیکن یہی کافی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ جذباتی اور کمزور ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جسے میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلی رات میں اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی معمولی سی روشنی، وہی خاموش فضا۔ اس بار اس نے فوراً دروازہ کھولا، شاید مجھے آتا دیکھ لیا تھا۔ آپ؟ اندر آ سکتا ہوں؟ وہ کچھ لمحے رکی، پھر پیچھے ہٹی۔ آئیے۔ میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں اس کے باپ کی دوائیوں کی مہک تھی اور کچھ تناؤ۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی۔ میں آہستہ سے بولا، کیا آپ نے خود کو کبھی شیشے میں دیکھا ہے؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پیسے ہسپتال پہنچ چکے ہیں، شکریہ۔ شکریہ؟ بس اتنا؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں چند قدم آگے بڑھا۔ کم از کم یہ کہ آپ اب سمجھ چکی ہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ مجھے نہیں پتا دنیا کیسے چلتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ عزت کیسے بچائی جاتی ہے۔ میں نے اس کے قریب ہو کر اس کا بازو تھاما۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہارے باپ کے علاج کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں، کچھ تو حساب برابر کر دو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں نفرت، چہرے پر غصہ۔ بازو چھوڑے میرا، ورنہ تمہیں اپنی شکل دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ میرے لہجے میں غرور تھا۔ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں بچایا ہے، تم جیسے لوگ کہاں اتنا سوچتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے میرے منہ پر تھوک دیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے پیسوں پر۔ میں تمہیں ایک ایک پیسہ واپس کروں گی، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ میں چند لمحے گنگ کھڑا رہا۔ یہ تھوک نہیں تھا، میرے غرور پر چابک تھا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ جانتی ہوں، وہ شخص جو سمجھتا ہے پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تم نے جس عزت پر ہاتھ ڈالا ہے نا،
وہ اب تمہیں ختم کر دے گی۔ دروازہ اچانک کھلا، افنان اور اس کی بیوی اندر داخل، وہ بھی حریم کے والد کو پوچھنے آئے تھے شاید۔ حریم نے پیچھے ہٹ کر خود کو سنبھالا۔ افنان نے مجھے دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زہیب؟ میں خاموش رہا، میری حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ کہہ پاتا۔ افنان آگے بڑھا۔ یہ تمہارے شایان شان حرکت نہیں۔ حریم نے صرف اتنا کہا، یہ شخص میرے گھر زبردستی آیا ہے، اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ کیسا دوست ہے۔ میں بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل آیا۔ دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے سائیڈ مرر میں اپنا عکس دیکھا، کچھ بدلا ہوا سا لگا۔ رات گئے میں پھر اسی ایک جملے پر سوچتا رہا جو جاتے جاتے اس نے کہا تھا، میں تمہیں ایک ایک پیسہ واپس کروں گی لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کیا وہ وقتی رد عمل نہیں تھا، وہ ایک فیصلہ تھا۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور آپ ہی سے کہا، اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ تمہاری جیت ہے تو بہت بڑی بھول ہے۔ میں نے فون اٹھایا، عارف کو کال کی، کل صبح اس کے باپ کا پیچھا کرو، جہاں جائے رپورٹ دو، اور ہاں اس بار کھیل میرے اصولوں پر ہوگا۔ فون بند کیا اور آخری جملہ میرے لبوں سے نکلا، تمہیں برباد کر دوں گا۔ صبح ہوتے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا حریم کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص میرے سامنے اس طرح بولی اور اگلے دن بھی آرام سے اپنی جگہ موجود ہو۔ گاڑی جیسے محلے میں داخل ہوئی، کچھ لوگ سڑک کنارے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کی نگاہیں گاڑی پر پڑی لیکن جیسے پہچانے سے انکار کر رہے ہوں۔ میں اتر کر سیدھا اس پرانے دروازے تک پہنچا جو اب مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ دروازے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر ایک پرانا اخبار چپکا ہوا تھا، جیسے کئی دنوں سے کسی نے وہاں کچھ حرکت نہیں کی۔ میں نے آس پاس کے گھروں کی بیل بجانی شروع کی۔ ایک دروازے سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ یہ جو سامنے مکان ہے، اس کے رہنے والے کہاں گئے ہیں؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر نظریں چرا کر بولی، پتہ نہیں بیٹا، کئی دنوں سے تالا لگا ہے۔ کب گئے؟ کس کے ساتھ گئے؟ ہمیں کیا معلوم، ہمارا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ میں نے اگلے گھر کی بیل دی، دروازہ کھلا، ایک نوجوان نکلا۔ حریم، جو یہاں رہتی تھی، اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم تو کرایہ دار ہیں۔ میں نے اشارے سے ڈرائیور کو بلایا، عارف، محلے والوں کو کچھ تو پتا ہوگا، پتا کرو، کسی کو چائے پلاؤ، کسی کو نوٹ تھماؤ۔ عارف اگلے 1 گھنٹے تک مختلف لوگوں سے بات کرتا رہا لیکن نتیجہ وہی، صاحب کسی کو کچھ معلوم نہیں، جیسے سب نے قسم کھائی ہو خاموشی کی۔ شام تک ہم وہی رہے۔ میں نے گھر کے تالے کو بار بار گھورا جیسے وہ دروازہ مجھے تانے دے رہا ہو۔ اگلے دن میں نے شہر کے کچھ بااثر لوگوں سے رابطہ کیا، پولیس کے پرانے واقف کاروں سے، ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی سے ملا۔ بولا اگر کوئی جان بوجھ کر غائب ہو تو اسے ڈھونڈنا آسان نہیں، خاص طور پر جب وہ سوالوں سے بچنے کا فن جانتا ہو۔ میں نے پیچھا نہیں چھوڑا، میں نے کراچی کے ہر اسپتال میں تلاش کروایا، ہر پرانی بستی، ہر نرسنگ ہوم، حتیٰ کہ ہر تعلیمی ادارے میں رابطے کیے۔ حریم کی تصویر، اس کے والد کا نام، ہر جگہ دیے لیکن جواب ایک ہی تھا، نہیں، ایسے کسی کا ریکارڈ نہیں۔ مہینے گزرتے گئے، میں نے لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ہر بڑے شہر میں اپنے بندے بھیجے، بس ایک سراغ، ایک پتہ، کچھ بھی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ایک دن میرے خاص بندے نے کہا، صاحب ہو سکتا ہے وہ ملک چھوڑ گئی ہو۔ میں نے سر جھٹکا، نہیں، وہ ایسی نہیں، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ جنون بڑھتا جا رہا تھا، دفتر کی میٹنگز میں دھیان نہیں رہتا، بزنس پارٹنر سوال کرتے تو میں بس ہاں یا نہ میں جواب دیتا، سب کچھ جیسے رک سا گیا تھا۔ ایک دن میں نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کیا، مکمل پروفیشنل، پورے ملک میں نیٹ ورک تھا۔ اس نے 1 مہینہ کام کیا، فائلوں کے انبار دکھائے لیکن کچھ بھی حتمی نہیں تھا۔ زہیب صاحب، لڑکی نے اگر نیا شناختی کارڈ بنوایا ہو، ایڈریس بدلا ہو یا کسی اور شناخت سے رہ رہی ہو تو اس کا سراغ صرف قسمت سے ہی ملے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس فائل بند کی اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ 2 سال گزر گئے، ہاں 2 سال۔ ہر مہینہ امید لے کر آتا اور خالی ہاتھ چلا جاتا۔ میرے چہرے پر وہ اعتماد نہیں رہا تھا۔ کبھی خود کو آئینے میں دیکھتا تو وہ زہیب خان نظر نہیں آتا جو کبھی کسی کو انکار کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ گھر والے بار بار کہتے، اب چھوڑ دو یہ سب، شادی کر لو، آگے بڑھو۔ میں بس اتنا کہتا، میں کسی سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نہیں ملی تو سکون کیسے ملے گا؟ کبھی کبھار خواب میں اس کا چہرہ نظر آتا،
وہی غرور، وہی آنکھیں، وہی جملے، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ محلے کے لوگ، دفتر کے ملازمین، سب جان چکے تھے کہ زہیب اب پہلے والا نہیں رہا، کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ 2 سال بعد میں نے اپنے تمام ایجنٹس کو واپس بلا لیا، فائلیں بند کر دی، رپورٹیں جلا دی۔ 2 سال ہو چکے تھے، لیکن میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے میں بھول چکا ہوں، لیکن میں ہر روز اپنے ہار کو آنکھوں میں لیے سوتا اور ہر صبح اسی خالی پن کے ساتھ جاگتا۔ دفتر کی کرسی پر بیٹھا رہتا، گھنٹوں گزر جاتے مگر کوئی فائل کھولنے کو دل نہ کرتا۔ بزنس اب مکمل میرے چھوٹے بھائی کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ وہ صبح دفتر آتا اور شام کو پرسکون واپس چلا جاتا۔ میں بس موجود تھا، جیسے ایک خالی خول۔ ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے ماں نے بات چھیڑی، زہیب، ایک رشتہ آیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، عزت دار کاروباری گھرانہ، لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے۔ میں نے نوالہ منہ میں لیے بغیر جواب دیا، امی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابو نے اخبار ایک طرف رکھ کر کہا، یہ بات تم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ بس دل نہیں چاہتا۔ یہ جواب نہیں ہے، تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، بھائی سے چھوٹے ہو کر وہ پہلے شادی کر لے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے زہر خند سے کہا، لوگوں نے پہلے بھی کیا کہا ہے جو اب کہنے سے فرق پڑے گا؟ ماں خاموش ہو گئی اور ابو نے دوبارہ اخبار اٹھا لیا۔ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن وہ خاموشی مجھے مزید گھیرنے لگی۔ اس رات میں چھت پر جا کر دیر تک بیٹھا رہا۔ نیچے پورے گھر میں اندھیرے تھے، لیکن میرے اندر ایک روشنی تھی، وہی پرانی آگ، وہی ادھورا انتقام۔ میں نے خود سے کہا، زہیب خان ہار نہیں مانتا، اگر وہ سامنے نہیں آئی تو کیا ہوا؟ وقت بدلتا ہے اور وقت ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگلے دن میں نے عارف کو بلایا، ایک بار پھر سے تلاش شروع کی، میڈیا، پولیس، یونیورسٹی ریکارڈ، جو ممکن ہے کرو۔ عارف نے آہستہ سے کہا، صاحب، ہم نے سب کچھ آزما لیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا۔ تم نے کوشش چھوڑی، میں نے نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بزنس پر کم توجہ دینا شروع کر دی۔ دفتر کا سٹاف جان چکا تھا کہ میں دوبارہ اسی پرانی لہر میں ڈوب چکا ہوں۔ کچھ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے، کچھ پشت پناہی سے تنگ آ چکے تھے۔ شام کو جب میں گھر آتا، اماں وہی پرانا سوال لے کر آ جاتی، اب تو وقت آ گیا ہے، اب تو کر لو نکاح۔ میں بس ایک ہی جواب دیتا، ماں، میں کسی عورت کو عزت دے ہی نہیں سکتا۔ ایک دن چھوٹا بھائی میرے کمرے میں آیا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ بھائی، سب پریشان ہیں تمہارے رویے سے، 2 سال ہو گئے، زندگی نہیں رکی، تم کیوں رک گئے ہو؟ کیونکہ میرا حساب باقی ہے۔ کس سے؟ جس نے مجھے میرے وجود سے ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے چائے کا کپ میز پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ شاید وہ بھی جان چکا تھا کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہی دنوں میں نے خود کو لوگوں سے بالکل کاٹ لیا، سوشل میڈیا ڈیلیٹ، دوستوں سے رابطہ ختم، صرف پرانے نوٹس، حریم کی تصویر اور وہ الفاظ جن سے میں کبھی نکل نہ پایا۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا، اکاؤنٹس ٹیم کا ہیڈ آیا، سر، ایک آفس آڈیٹر کی ٹیم اگلے ہفتے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، انہیں بھائی کے ساتھ جو بھی شیئر کرنا ہے کر لیں۔ سر، کچھ ریکارڈز آپ کے سائن کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے۔ میں نے فائل اٹھائی، دستخط کیے اور واپس دیتے ہوئے کہا، باقی کام بھائی کے ساتھ طے کرو۔ اسی دن شام کو عارف واپس آیا، ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ صاحب، کچھ مشتبہ اطلاعات ملی ہیں۔ ایک خاتون جس کی شناخت ابھی واضح نہیں، CSS کی ٹاپ لسٹ میں شامل ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے، ایڈریس مختلف ہے، لیکن تصویر ابھی ملی نہیں۔ نام کیا ہے؟ حریم افتخار۔ میں نے کرسی سے سیدھا ہو کر پوچھا، پوری تسلی کر لو، اگر وہی ہے تو مجھے جلد خبر دو۔ اس لمحے میرے جسم میں ایک بار پھر بجلی دوڑ گئی، جیسے خالی وجود میں کچھ پلٹا ہو۔ رات دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ نام، وہ شناخت، اب اگر وہ سامنے آئی تو میں اسے بتا دوں گا کہ زہیب خان کو رد کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگلے دن دوپہر کے قریب دفتر میں بیٹھا تھا، چند رپورٹس دیکھ رہا تھا جب سیکیورٹی گارڈز بھاگتا ہوا اندر آیا۔ صاحب، پولیس کی گاڑی آئی ہے باہر۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ پولیس؟ کیوں؟ وہی تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں، اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ میں کرسی سے اٹھا، کوٹ سیدھا کیا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ریسیپشن سے کال آئی، سر، ایک خاتون افسر آئی ہیں، ان کے ساتھ 3 سپاہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے فوری بات کرنی ہے۔ نام بتایا؟ جی سر، حریم افتخار۔ میری آنکھیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ دروازہ کھلا اور میرے قدم خود بخود باہر کی طرف اٹھے۔ آفس کی راہداری میں سپاہیوں کی بوٹوں کی ٹھک ٹھک گونج رہی تھی۔ عملہ ایک طرف ہو چکا تھا، کچھ نظروں میں حیرانی تھی، کچھ میں خوف، لیکن میں خود حیرت سے جمع ہوا تھا۔
سامنے وہی چہرہ جو برسوں پہلے میری آنکھوں میں چپ گیا تھا، اب وہی چہرہ وقار اور اختیار کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ سر پر اسسٹنٹ کمشنر کی ٹوپی، ہاتھ میں گرفتاری کے آرڈر اور آنکھوں میں وہی پرانی شدت۔ زہیب خان، میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن زبان خشک ہو چکی تھی۔ میں اسسٹنٹ کمشنر حریم افتخار، آپ کے خلاف کرپشن، ٹیکس چوری اور عوامی فنڈز میں خیانت کے الزامات کے تحت گرفتاری کے آرڈر لے کر آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، تم میرے دفتر میں مجھے گرفتار کر دو گی؟ جی ہاں، قانون کے تحت میرے پاس مکمل اختیار ہے اور آپ کے خلاف ثبوت بھی۔ میں نے ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے ہنسی چھپائی۔ تو تم نے پورے 2 سال یہ منصوبہ بنایا؟ 2 سال میں نے محنت کی، مقابلہ کیا اور وہ مقام حاصل کیا جس کے بعد تم جیسے لوگوں کو قانون کے نیچے لایا جا سکے۔ میرے گرد سپاہی دائرہ بنا چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مزاحمت بیکار ہے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور کہا، چلو دیکھتے ہیں تمہارا یہ کھیل کہاں تک جاتا ہے۔ پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے شیشے سے باہر دیکھا۔ میرے ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے، کچھ چہروں پر رحم، کچھ پرسکون۔ شاید سب کو یقین ہو چکا تھا کہ میں ویسا زہیب خان نہیں رہا۔ تھانے لے جا کر مجھ سے تمام سامان لے لیا گیا، فون، گھڑی، بٹوا، سب کچھ ایک تھیلی میں بند کر دیا گیا۔ ایک کمرے میں بٹھایا گیا جہاں میرے برابر کی کرسی پر حریم خود بیٹھ گئی۔ ایک فائل کھولی اور دھیرے سے کہا، زہیب خان، تمہیں پتا ہے تم نے پچھلے 7 سال میں کتنا ٹیکس چھپایا؟ میں نے جو کمایا وہ میری محنت سے تھا۔ محنت؟ جعلی انوائسز، منی لانڈرنگ، بے نامی اکاؤنٹس، یہی تمہاری محنت ہے؟ میں نے رخ موڑ لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ عدالت میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا۔ میرے پاس ہر ثبوت موجود ہے۔ اسی وقت ایک پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم، میڈیا باہر موجود ہے، پوچھ رہے ہیں کوئی بیان دینا ہے؟ حریم نے مختصر کہا، نہیں، کیس کی مکمل رپورٹ کل عدالت میں جائے گی۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، تم سمجھتے تھے کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اب تم دیکھو گی قانون کیسے حرکت میں آتا ہے۔ شام تک مجھے حوالات میں رکھا گیا، کوئی خاص سہولت نہیں دی گئی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھا رہا اور مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کب اور کیسے پلٹا۔ صبح مجھے عدالت لے جایا گیا۔ پولیس وین میں بیٹھا میں کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ شہر کا وہی شور، وہی ٹریفک، لیکن آج ہر منظر مجھ سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ عدالت کے احاطے میں میڈیا پہلے سے موجود تھا۔ کیمرے میری طرف گھومے، مائک پکڑ کر سوال کیے گئے، زہیب خان، آپ نے کرپشن کی؟ کیا آپ نے ٹیکس چوری کیے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عدالت کے اندر جب میں نے وکیل کو دیکھا تو وہ فوراً میرے پاس آیا۔ سر، کیس مضبوط ہے، ہمیں ضمانت لینی پڑے گی ورنہ لمبی کارروائی میں پھنس سکتے ہیں۔ جج کے سامنے کیس پیش کیا گیا۔ استغاثہ کی طرف سے حریم خود کھڑی تھی۔ اس نے مکمل فائل، ثبوت اور گواہوں کی فہرست پیش کی۔ عدالت کے سامنے مکمل رپورٹ ہے کہ ملزم نے کاروبار میں جعلی دستاویزات سے فائدہ اٹھایا، ٹیکس نہیں دیا اور غیر قانونی طریقے سے دولت جمع کی۔ جج نے سنا، فائل دیکھی اور فیصلہ دیا۔ ابتدائی سماعت کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے۔ ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے گا۔ عدالت کے بعد میں واپس وین میں بیٹھا، لیکن اس بار دل میں عجیب سا سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب میرا دشمن میرے سامنے کھڑا تھا۔ اب لڑائی واضح تھی، اب کھیل شروع ہوا تھا۔ جیل کے کمرے میں داخل ہوتے وقت میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، اب دیکھتے ہیں حریم افتخار، تم کتنی دیر تک یہ جنگ جیت کر رکھتی ہو۔ عدالت کی راہداری میں شور معمول سے زیادہ تھا۔ میڈیا کیمروں کے ساتھ ہر زاویے سے فوٹیج لے رہا تھا اور میں ہتھ کڑیاں پہنی ایک عام ملزم کی طرح گارڈز کے درمیان کھڑا تھا۔ کمرے عدالت کے دروازے کھلے، مجھے اندر لے جایا گیا۔ جج اپنی نشست پر موجود تھا، وکلا تیار تھے اور سامنے حریم افتخار ہمیشہ کی طرح مکمل تیاری کے ساتھ۔ میرا وکیل میرے کان میں بولا، آج کچھ گواہ پیش ہونے والے ہیں، اگر ہماری طرف سے کچھ نرمی نہ دکھائی گئی تو عدالت فوری فیصلہ سنا سکتی ہے۔ میں نے ہلکے لہجے میں جواب دیا، سچ آنا چاہیے چاہے کسی طرف سے آئے۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ استغاثہ کی طرف سے حریم نے پہلے فائل کھولی اور کہا، عزت مآب، آج میں 2 گواہ پیش کروں گی جو براہ راست ملزم کے اقدامات کے چشمدید گواہ ہیں۔ جج نے اجازت دی۔ کمرہ عدالت میں پہلا شخص داخل ہوا۔ میری نظریں چونک اٹھی۔ وہ میرا اپنا ڈرائیور تھا، نعیم، وہ جسے میں نے سالوں تنخواہ دی، جسے خاندانی تقریبات میں ساتھ بٹھایا، اب وہ گواہی دینے میرے خلاف آیا تھا۔ آپ کو حلف دیا جاتا ہے، سچ بولیں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے؟ جی بالکل۔ حریم نے پہلا سوال کیا، کیا آپ زہیب خان کے پرسنل ڈرائیور تھے؟ جی۔
کئی سال ان کے ساتھ رہا۔ کیا آپ اس دن موجود تھے جب حریم افتخار کے والد پر گاڑی سے ٹکر ماری گئی؟ جی، میں گاڑی چلا رہا تھا اور زہیب صاحب نے جان بوجھ کر ٹکر مارنے کو کہا تھا۔ عدالت میں سرگوشیاں بڑھ گئی۔ میں نے نظریں نیچی رکھی۔ جج نے وکیل صفائی کو سوال کی اجازت دی، مگر جواب واضح تھا، بدلنے والا نہیں تھا۔ اگلا گواہ اندر آیا اور اس بار میری سانس جیسے تھم گئی۔ وہ میرا سگا بھائی تھا، سعد، وہ جس کے لیے میں نے ہمیشہ باپ کی بات والی جگہ سنبھالی، جس کے بچپن کی ہر ضد پوری کی۔ اب وہ میرے خلاف کھڑا تھا۔ سعد خان، آپ ملزم کے بھائی ہیں؟ جی، سگا بھائی ہوں۔ کیا آپ کو اپنے بھائی کے کاروبار میں مالی بے ضابطگیوں کا علم تھا؟ جی ہاں، میرے سامنے فیک انوائسز پر دستخط ہوتے تھے۔ میں نے بارہا روکا مگر بھائی نے میری بات کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ آپ یہ عدالت میں حلفیہ کہہ رہے ہیں کہ زہیب خان جان بوجھ کر کرپشن میں ملوث تھے؟ جی، اور میں اس بات کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ میرے پاس وہ ای میلز اور فائلز موجود ہیں جن میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہے۔ میں نے سر اٹھایا۔ سعد کی آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ شاید اس کے لیے یہ انصاف کا ساتھ تھا یا شاید کچھ اور، جسے میں اس لمحے سمجھ نہیں پایا۔ جج نے کارروائی روکی اور کہا، استغاثہ کے گواہ واضح ہیں، ثبوت دستخط شدہ فائلوں اور بیانات کی صورت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آئندہ سماعت میں حتمی دلائل ہوں گے۔ کارروائی مکمل ہوئی۔ مجھے دوبارہ ہتھ کڑیاں پہنائی گئی۔ جیسے میں عدالت سے باہر نکلا، میڈیا نے ایک بار پھر مجھے گھیر لیا۔ زہیب خان، کیا بھائی کی گواہی پر آپ کچھ کہیں گے؟ کیا یہ خاندان کی بغاوت ہے یا سچائی کا ساتھ؟ میں نے خاموشی اختیار کی۔ رات کو جیل کی کوٹری میں بیٹھے میں نے اپنے وکیل سے پوچھا، یہ سب کب تیار ہوا؟ سعد کو کس نے منایا؟ وکیل نے تھکا ہوا لہجہ اپنایا۔ ثبوت اتنے واضح تھے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ عدالت میں اگر وہ خاموش رہتا تو خود شریک جرم بن جاتا۔ میں نے سردا بھری۔ وہ بھائی تھا اور وہ انصاف کا قائل بھی۔ میری نظر دیوار پر لگے دھندلی لائٹ پر تھی۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ میرا نہیں رہا۔ وہ خاندان، وہ گھر، وہ دفتر جہاں ہر شخص میری مرضی کا تابع تھا، آج ہر ایک میرے خلاف کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا، جو کچھ بنایا سب گر چکا ہے۔ عدالت میں آخری دن تھا، فیصلہ سنایا جانا تھا۔ کمرہ عدالت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حریم جج کے بائیں طرف کھڑی تھی، مکمل یونیفارم میں، اپنی فائل کے ساتھ۔ میرا وکیل میرے پہلو میں بیٹھا، مگر اس بار وہ بھی جان چکا تھا کہ بچاؤ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جج نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زہیب خان، تمام شہادتوں، دستاویزات، گواہوں اور پیش کردہ بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ عوامی مفاد کے خلاف سنگین مالی جرائم میں ملوث رہے۔ عدالت آپ کو 6 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ یہ جملے جب ختم ہوئے تو کمرہ عدالت میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ میں نے نہ احتجاج کیا نہ اپیل کی بات کی، بس سر جھکا دیا، شاید اس لیے کہ اب لڑنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ واپس ہتھ کھڑی لگی۔ عدالت کے باہر میڈیا کا رش کم تھا، شاید لوگ میرے انجام کو معمولی سمجھ چکے تھے۔ پولیس وین میں بیٹھتے وقت میں نے آخری بار حریم کو دیکھا۔ وہ اب بھی اپنے مقام پر کھڑی تھی، نگاہ میں وہی سختی، مگر اب نفرت نہیں تھی، بس ایک بے رنگ سا سکون۔ جیل میں واپسی کا سفر خاموش تھا۔ وین کے اندر صرف 2 لوگ تھے، میں اور ایک سپاہی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہوں، یہی ہے وہ زہیب خان جس کا چرچا سنا تھا۔ کوٹری وہی پرانی تھی، وہی دیواریں، وہی چھت، وہی روشنی کی ٹوٹی کرن، لیکن آج کا دن کچھ مختلف تھا۔ آج میرے خلاف فیصلہ ہوا تھا، مگر دل میں عجیب سا ہلکا پن تھا، جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو، جیسے اندر جو برسوں سے جل رہا تھا بجھنے لگا ہو۔ رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں بیٹھا رہا اور دیوار پر سایوں کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کی اور سب کچھ ذہن میں دہرایا۔ پہلا لمحہ جب میں نے حریم کو دیکھا تھا، وہ لفافہ، وہ انکار، وہ تھپڑ اور وہ گرفتاری، ہر سین جیسے کوئی پرانا فلمی رول تھا جو بار بار ریپلے ہو رہا تھا۔ اگلے دن جیل کے معمولات شروع ہوئے، قیدیوں کی لائنیں، گنتی، کھانے کا وقت، خاموشی کا وقفہ۔ ہر لمحہ مجھے بتاتا رہا کہ میں اب وہ شخص نہیں ہوں جو اپنے حکم سے دنیا بدل دیتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، میں نے باہر کا اخبار پڑھنا چھوڑ دیا۔ کوئی آنے والا نہ تھا۔ فیملی سے ملاقات کا وقت آیا تو صرف ابا آئے۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھے، کافی دیر تک کچھ نہ بولے۔ آخرکار انہوں نے کہا، تم سے یہ امید نہیں تھی، لیکن شاید یہی تمہاری تربیت کا انجام ہے۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، ابو، جو کچھ ہوا وہ میری وجہ سے ہوا۔ آپ نے جو سکھایا وہ میں نے نہیں اپنایا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ حریم ٹھیک کہتی تھی، انسان کی اصل قیمت اس کی نیت سے لگتی ہے، نہ کہ اس کے نام سے۔
میں نے اس لمحے پہلی بار دل سے مانا، ابو وہ لڑکی میری ضد نہیں، میری شکست بن چکی ہے۔ ملاقات ختم ہوئی، میں دوبارہ کوٹھری میں واپس آیا۔ اگلے دن میں نے جیل کے چھوٹے سے لائبریری کمرے میں جانے کی درخواست دی۔ پہلی بار کتاب کھولی اور خود سے سوال کیا، کیا واقعی زندگی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ صرف غرور میں گزاری جائے؟ مہینے گزرنے لگے، میں نے لکھنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے نوٹس اپنی زندگی کے بارے میں، پھر وہی صفحات بار بار پڑھتا اور حریم کا نام ہر سطر میں جھلکتا۔ جو میں نہ سمجھ سکا وہ اس نے تب سمجھ لیا تھا جب میرے پاس سب کچھ تھا اور اس کے پاس صرف وقار۔ ایک دن جیل کے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، دیوار کے کونے میں ایک پرانا کیلنڈر لگا ہوا تھا۔ میں نے تاریخ دیکھی، وہی دن جب 2 سال پہلے میں نے اسے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ میں اٹھا، وہ صفحہ پھاڑا اور اس پر لکھا، وہ جیت گئی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، جیل کا معمول اب میری عادت بن چکا تھا۔ میں نے نہ درخواست دی نہ ضمانت کی امید رکھی، بس وہی معمول، وہی خاموشی، اور دن گنتی کرتے گزرتے گئے۔ ایک دن دوپہر کو وارڈن آیا، ہاتھ میں ایک فائل تھی، میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ زہیب خان؟ جی۔ عدالت سے آپ کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس نے فائل جمع کروائی؟ آپ کے وکیل کا نام درج ہے، لیکن ضمانت کی رقم آپ کے بھائی کے نام سے آئی ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا۔ سعد، وہی بھائی جو میرے خلاف گواہی دے چکا تھا، جس نے عدالت میں میری سچائی سب کے سامنے لائی، آج وہی مجھے جیل سے نکال رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو آسمان عجب صاف لگ رہا تھا۔ جیل کے گیٹ سے باہر قدم رکھا تو وہی پرانی گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ عارف ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا تھا، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ کس نے بھیجا ہے؟ صاحب، چھوٹے صاحب نے۔ سعد نے؟ جی، اور کہا ہے کہ آج رات شادی ہے اور آپ کو ضرور آنا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شادی؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، اور شادی کا دن ہی ضمانت، جیسے سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی کمرے میں گیا، سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ الماری کھولی، کپڑے ویسے ہی ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک نیا سوٹ کالے رنگ کا، ساتھ سفید شرٹ اور ٹائی، سب ایک تھیلی میں رکھا تھا۔ پرچی پر لکھا تھا، یہ پہن کر آنا، آج تمہیں مہمان نہیں، بھائی کی حیثیت سے آنا ہے۔ سعد۔ شام کو تیار ہو کر نکلا، گاڑی پہلے ہی انتظار میں تھی۔ ہال میں داخل ہوا تو روشنیوں کا سیلاب تھا، ہر طرف چہرے جگمگا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن دل میں عجیب سا بھاری پن تھا۔ افنان ملا، بولا، واہ واہ، جیل کی ہوا نے تمہیں اور سنجیدہ کر دیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھی بند جگہیں سوچ کھول دیتی ہیں۔ سعد بہت خوش ہے آج، خاص طور پر تمہاری موجودگی سے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر دلہن کا چہرہ اب تک چھپا ہوا تھا۔ نکاح کی تیاری ہو چکی تھی، مولوی صاحب آئے، نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ سعد نے قبول کیا، گواہ دستخط کر رہے تھے۔ آخر وہ لمحہ آیا جب دلہن کو سٹیج پر لایا گیا۔ چہرے پر گھونگھٹ تھا، سب لوگ تالیوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں ذرا قریب ہوا، اور جب دلہن نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی حریم افتخار۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ نظر بھر کر مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی، نہ ہی غصہ، بلکہ سکون، پورا اور مکمل سکون۔ افنان میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے، پتھر کیوں بن گئے ہو؟ میں نے آہستہ کہا، یہ حریم ہے۔ تو اب پتہ چلا؟ تمہارے بھائی نے تمہیں کچھ بتایا نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ افنان نے شانے اچکائے۔ شاید تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں ایک طرف کھڑا رہا۔ سعد میرے پاس آیا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ تم اب وہ شخص نہیں رہے جو ہر سچ سننے کے قابل تھا۔ میں نے تمہیں سچ عدالت میں دکھایا، آج حقیقت دکھا رہا ہوں۔ تم جانتے تھے وہ کون ہے، پھر بھی میں جانتا تھا وہ کیا ہے۔ تمہیں صرف وہ نظر آئے جو تم دیکھنا چاہتے تھے، اور تم نے اسے پناہ دی۔ ہاں، کیونکہ وہ ٹوٹنے کے بعد بھی اپنے اصولوں پر قائم رہی۔ وہ عزت دار تھی، میں نے اسے عزت دی۔ میں خاموش رہا، اب کوئی دلیل میرے پاس نہیں تھی۔ حریمہ میری بھابھی تھی، میرے اپنے ہی گھر میں، میرے سامنے، اور پھر بھی مجھ سے کہیں زیادہ بلند۔ رات کو گھر واپس آیا، سب لوگ ہال میں جمع تھے۔ ابا بھی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، بیٹھو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تمہیں آج سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تمہارے بھائی نے بھی نہیں، لیکن عزت وہ خود حاصل کرنی پڑتی ہے، اور وہ حریم نے حاصل کی، تم سے چھین کر نہیں، تمہارے بغیر مانگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو، میں شرمندہ ہوں، بس یہ شرمندگی تمہیں بہتر انسان بنائے، یہی دعا ہے۔
رات کے آخری پہر میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ حریم کی وہ نظر بار بار یاد آ رہی تھی، وہ خاموش جیت جو لفظوں کے بغیر تھی۔ میں نے ایک ورق نکالا اور اس پر لکھا، مجھے سزا عدالت نے دی لیکن سبق زندگی نے۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا جس میں میرا بچپن گزرا، وہ کمرہ جس میں کبھی خواب پلتے تھے۔ ماں روکتی رہی پر میں اب وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ شہر کے کونے میں 2 کمروں کا فلیٹ لے لیا، کوئی خادم نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، صبح کی چائے خود بناتا، رات کو بستر خود بچھاتا۔ ان دنوں میں بہت کچھ سیکھ رہا تھا، خاموشی میں جینے کا فن، خود سے بات کرنے کی عادت اور ماضی سے نظریں چرانے کا سلیقہ۔ اکثر رات کو نیند نہیں آتی تو چھت پر جا کر بیٹھ جاتا، وہی آسمان، وہی ستارے، لیکن اب وہ روشنی نہیں دکھائی دیتی جو کبھی میری نظروں میں ہوا کرتی تھی۔ اب ہر منظر دھندلا، ہر خیال ادھورا سا لگتا ہے۔ کبھی کبھی فون آتا ہے، ابا کا، اماں کا، ساتھ کا۔ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ میں واپس جاؤں، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں کچھ چیزیں پلٹ کر نہیں آتی۔ ایک دن ساتھ ملنے آیا، چائے کے کپ کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہے، حریم تم سے کچھ نہیں کہتی، تمہیں ماضی میں نہیں گھسیٹتی، تو تم کب تک خود کو سزا دیتے رہو گے؟ میں نے کہا، سزا وہ ہوتی ہے جو دوسرا دے، میں تو کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ کس چیز کا کفارہ؟ میں نے عزت خریدنی چاہی، آج عزت نے مجھے ٹھکرا دیا۔ سعد نے خاموشی سے چائے کا آخری گھونٹ لیا، پھر اٹھا، کبھی وقت ملے تو گھر آ جانا، ماں اب بھی روز تمہارا دروازہ تکتی ہے۔ میں کچھ نہیں بولا، وہ چلا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا اور ایک پرانا فکرہ بار بار دماغ میں گونجتا رہا، جسے تم نے کمتر سمجھا وہی آج سب سے اونچا کھڑا ہے۔ کبھی کبھی اخبار میں حریم کی تصویر دیکھ لیتا ہوں، کسی تقریب میں، کسی فیصلے پر دستخط کرتے ہوئے یا کسی اسکول کا معائنہ کرتے ہوئے۔ تصویر کے نیچے چھپی ہوتی ہے ایک جملے کی سرخی، سنجیدہ، باوقار اور نڈر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کبھی سمجھ ہی نہ سکا۔ میں نے اب لکھنا شروع کیا ہے، اپنی زندگی، اپنے فیصلے، اپنی غلطیاں، شاید کبھی کسی اور کے لیے رہنمائی بن سکے۔ میری تحریریں سیدھی ہیں، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی رنگ و روغن کے۔ سچ ہمیشہ سادہ ہوتا ہے، بس اسے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن دفتر کی پرانی ڈائری نکالی، اس میں وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی بار حریم سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ صفحہ پھاڑا اور اس پر صرف ایک جملہ لکھا، یہ دنیا کا انصاف ہے، جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے وہ آخرکار خود تماشا بن جاتا ہے۔ یہ میری کہانی تھی، زہیب خان کی کہانی، ایک ایسے شخص کی جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی رہ گیا، جس نے دولت سے دنیا خریدنے کی کوشش کی مگر احترام نہ کما سکا، جس نے رشتوں کو اپنا حق سمجھا مگر کبھی ان کا حق ادا نہ کیا، اور جس نے آخرکار جان لیا کہ طاقت خاموش ہو سکتی ہے لیکن عزت وہ ہمیشہ بلند آواز میں بولتی ہے۔ اب میں کسی کو الزام نہیں دیتا، نہ حریم کو، نہ سعد کو، نہ دنیا کو۔ اب میں صرف خود سے سوال کرتا ہوں اور خود کو جواب دیتا ہوں۔ یہی میرا کفارہ ہے، یہی میری زندگی کی اصل۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر میں کیا حاصل ہوا، تو جواب سادہ ہے، سچ۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔